مسیح یسوع میں آپ تمام میرے مسیح بہن بھائیوں کی سلامتی ہو اور خداوند ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور ہر طرح کی مشکل پریشانیوں سے بچا کر محفوظ رکھے۔ عزیزو، ان دنوں میں ہم بات چیت کر رہے ہیں پولس رسول کا وہ خط جو انہوں نے رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا۔ کل ہم نے اس کے تعارف کو ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم نے کچھ جاننے کی مل کر کوشش کی اس کے پس منظر کو۔ آج ہم سب سیکھیں گے اس خط کا مقصد۔ عزیزو، مقدس پولس رسول نے یہ خط روما میں اپنی ممکنہ خدمت اور طے شدہ منصوبے کے تحت اسپین جانے کے مشن کی راہ تیار کرنے کے لیے لکھا۔ اس خط کو لکھنے کے اس کے دو بنیادی مقاصد تھے۔ نمبر ایک، روما کے لوگوں نے خدا کے بارے میں مقدس پولس رسول کے پیغام اور اس کی تعلیم کے متعلق خلط ملت یا الجھاؤ پیدا کرنے والی افواہیں سنی تھی۔ رومیو اس کا تیسرا باب اس کی 8ویں آیت یا لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو، چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ عزیزو، جب ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں چھٹے باب کی پہلی دو آیات، یہاں پہ لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے۔ 15ویں آیت، پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عزیزو، اس وجہ سے مقدس پولس رسول نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پیغام کو تحریر میں لائے جو وہ پچھلے 25 سال سے سنا رہا تھا۔ دوسری اہم بات جو آج ہم اس خط کے مقصد کے تعلق سے سیکھتے ہیں وہ کلیسیا میں پائے جانے والے کچھ ایسے مسائل کو درست کرنا چاہتا تھا جو یہودیوں کے غیر اقوام کی طرف اور غیر اقوام یہودیوں کی طرف سے غلط رویوں کی وجہ سے بنے تھے۔ مثلا جب ہم غیر اقوام یہودیوں کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو ہم جب رومیو اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 29ویں
آیات تک دیکھتے تو ہمیں واضح بیان ملتا ہے۔ پھر تیسرے باب کی پہلی اور 9 آیت کو، پھر جب ہم غیر قوام کے یہودیوں کی طرف غلط رویوں کی وجہ سے جو بنے تھے ان کو دیکھتے ہیں، مثلاً آپ رومیوز کا 11واں باب اس کی 11ویں آیت سے لے کر 32ویں آیات تک بغور اس بات کو مطالعہ کیجیے۔ آج ہم نے اس بات کو مل کر سیکھنے کی کوشش کی۔ خداوند ہم سب کو کلام کے مطابق چلنے اور بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ میں اور آپ پورے طور سے خداوند کے کلام کو سمجھ سکیں۔ آج ہم نے اس خط کے مقصد کو سیکھا، کل ہم مل کر سیکھیں گے، اس خط کا ہم جائزہ لیں گے اور مل کر سیکھیں گے۔ انتظار کیجئے، کل ہم اس خط کے جائزہ لیں گے، مل کر سیکھیں گے، اور تاکہ ہم آگے بڑھیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ ہاللیلویا، تیرا شکر قادر مطلق خداوند، اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ تو اپنے آسمان کو کھول اور اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اے قادر مطلق خداوند، تیرے رحم کو، تیری قدرت کو ہم تیرے پیاروں کے لیے مانگتے ہیں۔ تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ اے قادر مطلق خداوند، محنت کرتے ہیں تو اپنے پیاروں کو چھو، جو ہر روز ہر صبح تیرے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے دن کو کلام مقدس کو سنتے ہیں۔ اور خداوند تو انہیں برکت دے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے پاک کلام کو۔ ان پر رحم کر، ان کے حالات، ان کی مشکلات مسیح خداوند تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ تو ان سب پہ کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت دے۔ اے قادر مطلق خداوند، میں تیرے فضل کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتا ہوں۔ بڑا رحم کر، بڑا فضل کر۔ اگر ان میں کوئی بیمار، پریشان یا کسی مشکل میں، ان کی پریشانی، ان کی مشکل مسیح خداوند تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے۔ ہم گڑھتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ بڑا رحم کر، بڑا کرم کر۔ تیرے فضل کو، تیرے رحم کو تیرے پیاروں کے لیے مانگتا ہوں۔ فضل کر دے، انہیں برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ فضل کر، بڑی برکت دے۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے رحم کو، تیری قدرت کو کلیسیا پاکستان کے لیے مانگ، پوری ورلڈ کے لیے مانگ، اسرائیل یروشلم کی سلامتی کی دعا کر دے۔ اے یہودا کے شہر تو سلامت رہے۔ ابراہیم، اسحاق کے، یعقوب کے خدا ہم سب پر رحم کر دے، ہم سب کی دعاؤں کو سن لے۔ تو کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت۔ میں تیرے پیاروں کے لیے تجھ سے سلامتی کی دعا کر، تو فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر۔ اسی وقت، اسی گھڑی جو تیرے بندے بندیاں اس وقت پریشان ہیں، یسوع کے نام سے اچھی بل ہو جائے۔ ہر قسم کی قرض کی لان، ہر طرح کی نفرت، غصے، لڑائی، جھگڑے، فساد یسوع کے نام سے ختم۔ تو کرم کر، رحم کر، بڑی برکت۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام
तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आप से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ, अजीज़ों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे अजीज़ों, तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।